السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری پیغام ہے کہ کیا گھروں میں نماز عید ہوگی؟ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی نماز عید کا مسئلہ نہایت سنگین ہو گیا ہے، جس میں ائمہ مساجد اور دیگر علماء کرام کے لیے سخت امتحان سامنے ہے۔ ہندوستان کے کئی صوبوں میں صرف 5-7 آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اب عوام علماء کرام سے کہتی ہے کہ میرے گھر میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھا دیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح جمعہ اور عیدین کہیں سے ثابت نہیں، اس لیے کہ ان تینوں نمازوں کے لیے اذن عام اور مقررہ امام شرط ہے۔ ہر شخص یہ نمازیں قائم نہیں کر سکتا اور ہر جگہ یہ ہو بھی نہیں سکتی، لہذا شرائط صحت کی فقط ان کے باوجود آپ نماز پڑھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور ہم پڑھائیں گے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نفل نماز ہی پڑھ لیں، چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ مگر ان حالات میں کون علماؤں کی اور مفتیان کرام کی سنتا ہے؟ بلکہ لوگ اپنے اماموں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر امام صاحب لاک ڈاؤن میں یہ کہیں کہ بھئی اس طرح نماز نہیں ہوگی، میں نہیں پڑھاؤں گا، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ اگر کہیں انتشار اور فتنے کا خوف ہو اور عوام مطمئن نہ ہوتی ہو تو علماء کرام 2 یا چاشت کی نماز پڑھائیں، کیونکہ یہ تدعی کے ساتھ نفل کی جماعت صرف مکروہ تنزیہ اور خلاف اولیٰ ہے، گناہ نہیں۔ تو کمیٹی کے اراکین اور عوام سے ہرگز نہ الجھے، اسی میں بھلائی مزید میں۔ اسی طرح کسی جگہ پر عوام بد مذہبوں کے یہاں جانے اور ان کی اقتداء میں بھی نماز پڑھنے سے بچ جائیں گے۔ لہذا شرائط کی تحقیق کے بغیر جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز عیدین، بقرعید، جمعہ پڑھ لیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اسی طرح میڈیا، سوشل میڈیا میں اخباروں کی طرف توجہ ہرگز نہ دیں۔ یہ جھوٹی خبریں شائع کرتے ہیں۔ یہ کسی ذمہ دار مفتی کی طرف منسوب کر لکھتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے کہا کہ گھروں میں جمعہ قائم کریں۔ یہ ہرگز کسی ذمہ دار عالم کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان 3 نمازوں کے لیے جو شرط ہے وہ اذن عام اور مقررہ امام ہے۔ یہ نمازیں ہر جگہ اور ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، اور اگر آپ نے پھر بھی امام کو، مولانا صاحب کو بیچاروں کو مجبور کر آپ نے نماز پڑھائی تو پڑھانے والا گناہ گار ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو اپنے گھر میں 2 یا 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کریں، اور قوم میں فتنہ اور فساد سے بچیں، اور عید میں اللہ کا شکر بجا لائیں اور دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اور عید میں لوگوں کے لیے راحت اور سلامتی کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ عید اللہ کی عبادت اور اس کے شکر منانے کا دن ہے۔ عید اپنے مسکین اور کمزور بھائیوں کی مدد کرنے کا دن ہے۔ عید بھلائی اور خوشیاں بانٹنے اور شکر کرنے کا دن ہے۔ عید کو فتنوں اور فسادوں میں تبدیل نہ کریں۔ اللہ کریم جماعت اہل سنت کو مومن مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھیں، مسلمانوں کو ایک فرمائے، نیک فرمائے، انیک فرمائے، آمین بجائے کا سید المرسلین۔ السلام